بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا واقعہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کا انداز بھی سب سے نرالا تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناف کو آنت سے جدا کیا جاتا ہے، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے اور اس کو نہلایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ناف سے آنت کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، باہر نہیں کیا گیا۔ آپ اس طرح باہر آئے جس طرح کسی نے دھلا کر پاک کر کے باہر پہنچا دیا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا تو ایک دم 5 منٹ کا بچہ 10 منٹ کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹے ہاتھ پر زور دیا اور پورا سینہ یوں اٹھا لیا، ایک دم ایسے، اور آسمان کی طرف نظر بلند کی اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو یوں کیا۔ یوں کرنا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا پر سارا عالم روشن ہو گیا۔ ایک نور پھیلا، سارا گھر اور یمن تک نظر آیا، شام نظر آیا، ایران نظر آیا، حمیرہ نظر آیا اور سلطنت رومیہ کے محل نظر آئے، یمن اور ہیرا کے محل نظر آئے۔ صرف اتنا کرنے سے بچے کو اپنا بھی نہیں پتہ ہوتا، میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ کیا حرکت ہوئی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے۔ جو بادشاہ اس وقت دربار سجائے بیٹھے تھے اور ان کے سروں پر تاج تھے، اچھل کر زمین پر جا گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بت اوندھے منہ گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں اور ساری دنیا کے بت زمین پر گر رہے ہیں، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے ہیں، بت زمین پر جا گرے۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی کہ کائنات کا سردار آ گیا۔ 3164 برس تک کسریٰ کی حکومت و سلطنت چلی ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم سلطنت نے اتنی مسلسل حکومت کی ہے۔ یہ پرشین تھے۔ کسریٰ جس کو کہا جاتا ہے 3164 برس حکومت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جا کے دم توڑا۔ اس وقت وہ اپنے عروج پر تھی۔ نوشیروان کا زمانہ تھا۔ نوشیروان عادل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا زمانہ تھا اور اس کے محل میں آباء و اجداد کے زمانے سے تقریباً 1000 سال سے آگ لگ رہی تھی۔ چونکہ آگ کے پجاری تھے، ایک دم پوری آگ بجھ گئی اور اس نے ایک سفید پتھر کا محل بنایا تھا۔ اس کے 14 بڑے بڑے برج دھماکے کے ساتھ زمین پر گر گئے تو ساری کائنات میں ہلچل مچ گئی ایک یتیم کے پیدا ہونے پر۔ 1000 سال سے کسریٰ یعنی ایران آل ساسان نے پتہ ہے کہ کتنی حکومت کی، دنیا کی سب سے لمبی حکومت ہے ان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آخری بادشاہ یزدجر قتل ہوا تو اس وقت ان کی حکومت کو 3164 سال ہو چکے تھے۔ اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی ان کی اور 1000 سال سے وہ آگ کے پوجا کر رہے تھے۔ ان میں ایک بادشاہ تھا ضحاک۔ ضحاک کے زمانے سے آگ کی پرستش شروع ہوئی۔ ضحاک شکار کو نکلا ہوا تھا تو ایک دم اژدہا اس پر حملہ آور ہوا تو اس کو اور تو کچھ نہ سوجی، اس نے پتھر اٹھا کر اس کو مارا جو اسے نہیں لگا۔ قریب پتھر پر جا کر پڑا تو اس سے آگ کا شعلہ نکلا۔ اس شعلے نے اژدہے کو لپیٹ میں لے لیا اور اس کو آگ لگ گئی۔ تب سے انہوں نے کہا کہ آگ ہی ہمارے لیے خدا ہے اور اس کی پوجا شروع کروائی۔ یہاں سے آگ کی پرستش ایران میں داخل ہوئی۔ اس کو 1000 برس ہو چکے تھے اور ایک پل کے لیے یہ آگ بجھنے نہیں پائی تھی۔ اس کو جلاتے رہتے تھے، ساگوان، عود کی لکڑیوں سے، دار چینی کی لکڑیوں سے، اجر کی لکڑیوں سے یہ آگ جلائی جاتی تھی، جس سے خوشبو بھی پھیلتی تھی
اور آگ بھی جلتی تھی۔ جو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، آگ ایک دم بجھ گئی، سارا زور لگایا، جلتی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو نوشیروان نے ادھر ایک محل بنایا تھا جس کو اب آپ وائٹ پلیس کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نام قذرہ بیس تھا۔ سنگ مرمر کے پتھروں سے بنا ہوا، سنگ مرمر کی ٹائلیں نہیں کہ جس طرح ہم لگا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹائلیں، پورے ستون سنگ مرمر کے سفید پتھر سارا۔ وہ اتنا مضبوط تھا کہ ابو جعفر نے اپنے زمانے میں کہا کہ اس کو توڑا جائے، اس کا پتھر استعمال کرو، تو خالد برمکی اس کا وزیر تھا۔ اس نے کہا کہ اسے نہ توڑو، یہ ٹوٹے گا بھی نہیں، توڑنے کا خرچہ زیادہ آئے گا اور نیا پتھر لگانے کا خرچہ کم آئے گا۔ تو ابو جعفر منصور جو کہ بخیل شخص تھا، اس نے کہا نہیں، بنایا موجود ہے۔ خیر جب توڑنے لگے تو چند دن میں پتہ لگ گیا کہ یہ تو ٹوٹتا ہی نہیں۔ اس نے توڑنے کا خرچہ زیادہ ہے، نئے پتھر کا خرچہ کم ہے۔ ابو جعفر کہنے لگا کہ نہیں، چھوڑ دو اسے، نیا پتھر لگاؤ۔ تو خالد برکی نے کہا کہ ضرور توڑو۔ تو ابو جعفر نے کہا کیوں، اور کہا کہ آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ یہ لوگوں کے بنے ہوئے گھر ہی نہ توڑ سکے، لہٰذا اس کو ضرور توڑو۔ پھر اسے توڑا گیا۔ اس کا نشان بھی اب مٹ چکا ہے، کچھ کھنڈر شاید باقی ہے۔ تو وہ اتنا مضبوط محل تھا جسے توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کسریٰ کے محل کے 14 برج ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر جا گرے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ایک دم آگ بجھ کر راکھ ہو گئی۔ اب وہ حیران کہ یہ کیا ہوا، یہ آگ کیسے بجھ گئی؟ اب یہ لکڑی ڈال رہے ہیں، وہ جلتی ہی نہیں۔ تو وہ بھاگا آیا نوشیروان کے پاس اور کہا عالم پناہ آگ بجھ گئی ہے۔ اتنے میں وہ دربان آئے۔ عالم پناہ 14 برج زمین پر گر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مر گئے، یہ تو کوئی مصیبت آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ کرو کون ہے جو اس کی تعبیر دے۔ آپ کی پیدائش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت آمنہ نے جب آپ کو گود میں لیا تو حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں، یہ بچہ کیا ہے، یہ بچہ کیا ہے؟ ادھر ان کے گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آ گیا۔ ایک دم بادل پھیلا اور اس ایک لمحے کے لیے حضرت آمنہ کو محسوس ہوا کہ بچہ گود میں نہیں ہے، گود خالی ہے۔ اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، شمال جنوب پھرا دو، تاکہ سارا جہان اس کے نام کو، صفات کو، ذات کو پہچان لے۔ وہاں ایک عیسائی عالم رہتے تھے، ان کا نام تھا عبد المسیح۔ اس کو بلایا۔ ہیرا یوں سمجھیے کہ عرب اسٹیٹ تھی کہ جو ایران کے تابع تھی۔ تو نوشیروان نے اس ہیرا کے بادشاہ کو لکھا، تیرے پاس کوئی آسمانی کتابوں کو جاننے والا ہے تو میرے پاس بھیجو۔ تو عبد المسیح جو اس وقت کے ایک بڑے عالم تھے، ان کو بھیجا گیا۔ ان کو جب سارا قصہ سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، میرے ایک ماموں ہیں جو شام میں رہتے ہیں، میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو وہ شام گئے۔ جو ان کے ماموں تھے ان کا نام تھا صدیق۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ مرض الموت تھے۔ انہوں نے اس کو ہلایا، صدیق امامک عبد المسیح، آپ کے سامنے عبد المسیح آیا ہے۔ تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی تو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ وہ خود بولے، تجھے ایرانی بادشاہ نے بھیجا ہے کہ اس کے محل کے کنگڑے ٹوٹ گئے اور اس کی آگ بجھ گئی۔ کہا جی ہاں۔ پھر کہا اس کو جا کر کہہ دو کہ جا کر کہو، جب وہ عصا والا نبی ظاہر ہوگا، لاٹھی والا نبی ظاہر ہوگا، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اور جب اس کے قرآن کی تلاوت ہوگی، اور جب بحیرہ سلوہ خشک ہوگا اور ہو جائے گا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آخری نبی دنیا میں پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا رسول آیا، یہ تو تاریخی روایات ہیں، احادیث ہیں،
ان میں کچھ ضعف اور صحیح بھی ہیں کچھ، لیکن اگر ہم صرف قرآن پاک میں چلے جائیں اور ساری باتیں چھوڑ دیں، قرآن میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مقام دیا ہے اور کتنی اونچی جگہ پر رکھا ہے۔